लेडीज वगैरह ना कर लीजिए, आप कर ले रहे हैं। ये पेट बंद तरक्की, जिला और बका के लिए आज से 11 साल कबल यानी 1984 में बज़्म-ए-सुख़न का क़याम अमल में लाया गया था। बज़्म-ए-सुख़न एक गैर सियासी और एक गैर मजहबी अंजुमन है जो उर्दू ज़बान से मोहब्बत रखने वाले हज़रात के लिए तश्कील दी गई है।
ایسے تمام کینیڈا کے شہری جو اردو زبان کی ترقی، فلاح اور بقا چاہتے ہیں اور اس زبان کی شیرینی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، وہ ہمارے پروگراموں میں تشریف لاتے ہیں اور لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ اردو زبان، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا آغاز دریائے گنگا اور دریائے جمنا کے درمیانی علاقے دہلی کے قریب واقع ہوا۔ اردو زبان کو پروان چڑھانے میں ہندوؤں اور مسلمانوں نے دونوں نے برابر کا حصہ لیا۔ اردو آج کل پاکستان کی قومی زبان ہے اور آج کل پاکستان اور ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ یہاں میں یہ بتا دینا بھی ضروری سمجھتی ہوں کہ اردو صرف ایک زبان ہی نہیں ہے، بلکہ اردو نام ہے ایک مکمل تہذیب کا، ایک مکمل ثقافت کا۔ اردو جہاں ہمیں اٹھنے بیٹھنے اور اردو کے آداب سکھاتی ہے، وہاں ہمیں تمیز، تہذیب، بھائی چارگی، اخوت، محبت اور اخلاق سے بھی روشناس کراتی ہے۔ ہمیں آپس میں مل جل کر پیار اور محبت سے رہنے کی تعلیم دیتی ہے۔ میں اردو ہوں، میرا چرچا ہے مشرق اور مغرب میں، میں اردو ہوں، میرا چرچا ہے مشرق اور مغرب میں، میرے ہر لفظ میں پیغام ہے امن و محبت کا۔ جی ہاں، میرا نام غزل بھی ہے، گیت بھی، نغمہ، خوشبو اور ترنم بھی۔ دانشگاہوں میں مجھے علم کے نام سے پکارا گیا۔ میرے نغموں کی پھوار نے امن، صلح و آشتی کے پھول کھلائے۔ اردو نے جنگ، تشدد اور دہشت پسندی کے خلاف پرچم امن و اتحاد بلند کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس پورے عرض پر اردو کے کروڑوں پرستار موجود ہیں، جس میں آپ سب بھی یقیناً شامل ہیں۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے معصوم بچوں کی مسکراہٹ کی خاطر، کائنات انسانی کے حسن اور خوبصورتی کے لیے، گلوں کی نکھت اور بلبلوں کے حیات آخری نغموں کی بقا کے واسطے، امن عالم کے قیام اور اردو کی ترقی کے حصول اور جد و جہد میں بزم سخن کا ساتھ دیں گے۔ مل جل کے بزم سخن کو رشک قمر کریں، کچھ کام آپ کیجئے، کچھ کام ہم کریں۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہمارا پروگرام آگے بڑھتا جائے گا اور اس موسیقی اور بیت بازی سے آپ لوگ لطف اندوز ہوں گے۔ تو شعر و شاعری کے سلسلے میں سب سے پہلے میں ہی شروع کرتی ہوں۔ میں نے کراچی میں حالیہ ہونے والے فسادات کے سلسلے میں ایک آزاد نظم لکھنے کی کوشش کی ہے، جو یقیناً آپ لوگ پسند کریں گے، اور یہ حقیقت کی صحیح عکاسی ہے۔ اس میں کوئی غلط بیانی یا کسی قسم کی کوئی سیاست کا کوئی دخل نہیں ہے، مگر میں یہ کیونکہ میرا اپنا تعلق کراچی سے ہے، تو میں نے وہاں کے حالات دیکھ کر اور یہ نظم لکھی ہے۔ عنوان ہے میرا شہر۔ وہ شہر جل رہا ہے، وہ شہر جل رہا ہے، میرا شہر جل رہا ہے۔ وہ شہر جل رہا ہے، میرا شہر جل رہا ہے، میری روح جل رہی ہے، میرا جسم جل رہا ہے۔ میرے شہر کے گلی کوچے کے جہاں لوگ بے خوف ہو کے چلا کرتے تھے، وہ کچی پکی بستیاں جن میں پنجابی، سندھی اور اردو بولنے والے مل جل کے رہا کرتے تھے، میرا شہر جل رہا ہے، میرا شہر جل رہا ہے۔ میرے شہر کے حسین گلی کوچوں میں آج بھائیوں کا خون بہتا ہے، کراچی تیرے ہر گوشے میں ایک ویرانی کا احساس جمع ہوتا ہے۔ وہ شہر جل رہا ہے، میرا شہر جل رہا ہے، میری روح جل رہی ہے، میرا جسم جل رہا ہے۔ آنگن سے بچوں کی خوشنما آوازیں سسکیاں بن کے آج اٹھتی ہیں، بے گناہ خون ہر سمت
شہر جل رہا ہے، میری روح جل رہی ہے، میرا جسم جل رہا ہے۔ میرے شہر کی وہ درس گاہیں میری آواز نے دلائل کا سہارا لے کر فکر فردا کو نئی راہ پہ تھا پہنچایا، حق و باطل کے فرق کو بھی تھا سمجھایا۔ وہ شہر جل رہا ہے، میرے شہر آج تیری شعر سناؤں گا جسے اردو انگلش میں کسی صاحب نے کہا ہے، بیوٹی از ان دی آئیز آف دی بیہولڈر، بیوٹی از ان دی آئیز آف دی بیہولڈر، اس کا شاعرانہ ترجمہ سنیں۔ آئینہ کر سکے گا ادا، آئینہ کر سکے گا ادا، آئینہ کر سکے گا ادا، حق نہ تیرے حسن کا، آئینہ کر سکے گا ادا، حق نہ تیرے حسن کا، جو خود کو دیکھنا ہو تو میری نظر میں دیکھ۔ آئینہ کر سکے گا ادا، حق نہ تیرے حسن کا، جو خود کو دیکھنا ہو تو میری نظر میں دیکھ۔ سربت اس نظر میں دیکھ رہی تھی، داغ نہیں دے رہی تھی۔ میں غزل آپ کو سنا رہا ہوں، بڑا مشکل ہے اس طرح زور سے چیخنا۔ میری آگ دل میں تھی، میری آگ دل میں تھی جو بجھی ہوئی، اسے جام میں نے بڑھا دیا۔ میری آگ دل میں تھی جو بجھی ہوئی، اسے جام میں نے بڑھا دیا۔ تیری غفلتوں نے اے دل ربا میرا زخم زخم جگا دیا۔ تیری غفلتوں نے دل ربا میرا زخم زخم جگا دیا۔ میری آگ دل میں تھی جو بجھی ہوئی، اسے جام میں نے بڑھا دیا۔ تیری غفلتوں نے اے دل ربا میرا زخم زخم جگا دیا۔ تیری یاد میں ملا وہ مزہ کہ نہ یاد رہ سکا کچھ مجھے، تیری یاد میں ملا وہ مزہ کہ نہ یاد رہ سکا کچھ مجھے، گلا شکوہ کیا کسی اور کیا، میں نے خود کو خود ہی بھلا دیا۔ تیری یاد میں ملا وہ مزہ کہ نہ یاد رہ سکا کچھ مجھے، گلا شکوہ کیا کسی اور کا، میں نے خود کو خود ہی بھلا دیا۔ میری چشم نم کو وہ دیکھ کر کچھ اس طرح سے تڑپ اٹھے کہ تھا درمیاں جو بھی فاصلہ اسے خود ہی اس نے مٹا۔ میری چشم نم کو وہ دیکھ کر کچھ اس طرح سے تڑپ اٹھے کہ تھا درمیاں جو بھی فاصلہ اسے خود ہی اس نے مٹا دیا۔ تیرے لب ہلے جو کبھی کبھی تو چمن کی کلیاں بھی کھل، تیرے لب ہلے جو کبھی کبھی تو چمن کی کلیاں بھی کھل اٹھی، وہ جو خوف گلچی کا تھا انہیں تیری ایک ادا نے بلا دیا۔ تیرے لب ہلے جو کبھی کبھی تو چمن کی کلیاں بھی کھل اٹھی، وہ جو خوف گلچی کا تھا انہیں تیری ایک ادا نے بلا دیا۔ اور یہ شعر میں نے اس موقع پہ کہا کہ میں کوئی انڈین فلم دیکھ رہا تھا، اس میں کسی نے کہا کہ آپ اپنے پیروں کو زمین پر نہ رکھیں میلے ہو جائیں گے، تو میں نے اس پر یہ شعر کہا۔ یہ تو مسئلہ ہے نا آپ کے لیے۔ تیرے نقش پانے دل ربا اس سمی کو اتنا ہنسی کیا، تیرے نقش پانے دل ربا اس زمین کو اتنا ہنسی کیا کہ وہ میں قدا ہو یا ہو حرم، میں نے اپنی جبین کو چھپا دیا۔ تیرے نقش پانے دل ربا اس زمین کو اتنا ہنسی کیا کہ وہ میں قدا ہو یا ہو حرم، میں نے اپنی جبین کو چھپا دیا۔ اور یہ آخری شعر ہے، میں ڈروں گا کیا کبھی وقت سے،
میں ڈروں گا کیا کبھی وقت سے، میں وہی ہوں سید بے خطر. میں ڈروں گا کیا کبھی وقت سے، میں وہی ہوں سید بے خطر، کہ جنوں میں جس نے بہار میں اس چمن کو خود ہی چلا. پہلی نظم ہے راستے کا پتھر، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہم جب پہلے یہاں پر آئے تو ہم لوگوں سے کہا کرتے تھے بھائی ذرا کینیڈین بن کے دیکھو، اپنے اس میں مت رہو، کلچرل گیٹو میں مت رہو. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہم اس چیز کی اہمیت دیکھتے جا رہے ہیں. یہ ظاہر ہوتے جا رہی ہے کہ اپنی کلچر جو ہے وہ اس کو بھی تھامے رہنا جو ہے ضروری ہے. تو اس چیز کو ہم نے ایک نظم میں اس طرح ڈھالا ہے کہ راہ کے پتھروں سے کھڑے ہیں سبھی، راہ کے پتھروں سے کھڑے ہیں سبھی، وقت کا کارواں ہے سو گزرا کیا. راہ کے پتھروں سے کھڑے ہیں سبھی، وقت کا کارواں ہے سو گزرا کیا. ایک دن ایک خوش دل بھلا آدمی یک بیک کارواں سے الگ ہو گیا. راہ کے پتھروں کی وہ جانب بڑھا، سب کے چہروں پہ برسوں کی تھی دھول سی. ایک عجب خاموشی ایک سنجیدگی، ایک عجب سا سکون ایک پاکیزگی. راہرو نے بڑی سادگی سے کہا، اے میرے ہمدموں یہ بتاؤ ذرا کیوں نہیں چل رہے کاروانوں کے ساتھ. اے میرے ہمدموں یہ بتاؤ ذرا کیوں نہیں چل رہے کاروانوں کے ساتھ، کیوں نہیں چل رہے کاروانوں کے ساتھ. زندگی تم کو چھوڑے نکل جا رہی، دیکھو دیکھو وہ دیکھو گیا کارواں، اور کل تک نہ جانے کہاں ہوگا وہ. اور تم راہ کے پتھروں سے پڑے، صرف دیکھو گے ان راستوں میں کھڑے، صرف دیکھو گے وہ آیا اور وہ گیا. اتنا کہہ کے وہ راہی سہم سا گیا، اتنا کہہ کے وہ راہی سہم سا گیا. اپنے گستاخ لفظوں پہ خود غور کر کچھ ندامت ہوئی، تھوڑا آیا ملال. لیکن اتنے میں راہوں کے پتھر جگے، لیکن اتنے میں راہوں کے پتھر جگے. پتھروں سے صدا ایک آنے لگی، ہاں ہم ہی ہیں جو رکھتے ہیں قائم یہ راہ. ہاں ہم ہی ہیں جو رکھتے ہیں قائم یہ راہ. ہاں ہمیں کو کچلتا ہوا کارواں، زندگی کا زمانے کا تاریخ کا کارواں جو ازل سے چلا آج تک نہ رکا نہ رکے گا، چلا جائے گا ہمارے سہارے ہمیں کو کچلتا چلا جائے گا منزلوں تک. مگر ہم یہاں جہاں ہیں وہیں پر رہیں گے یقیناً. مگر ایک سکون، پائیداری، ایک عزت جو بخشی ہے فطرت نے ہم کو بتاؤ، روانی میں اس کو کہاں پاؤ گے. مگر ایک سکون، پائیداری، ایک عزت جو بخشی ہے فطرت نے ہم کو بتاؤ، روانی میں اس کو کہاں پاؤ گے تم. ہواؤں کے جھونکوں میں گو تازگی ہے، مگر پختگی کو کہاں پاؤ گے تم. پتھروں کی کہانی کو سن کے جواں راستوں میں کھڑا ہے، پتھروں کی کہانی کو سن کے جواں راستوں میں کھڑا ہے. وہ خود راہ کا ایک پتھر بنا راستوں میں پڑا ہے. دوسری نظم ہے ہم لوگ کئی بار خود سے یا کسی انسین فورس سے ہم کچھ سوال پوچھتے ہیں اور اس کا جواب ہم لوگ کو خود ہی مل جاتا ہے اپنے اندر سے. تو ویسی ہی یہ نظم ہے. زندگی خاموش سا دریا ہے اور کچھ بھی نہیں. زندگی خاموش سا دریا ہے اور کچھ بھی نہیں. ہم نے پوچھا اور کچھ، اس نے کہا کچھ بھی نہیں. اس نے کہا کچھ بھی نہیں.
आ ही जाती हैं मगर कुछ आहटें क्यों पुरफुसूं, छीन कर ले जाती हैं सबके दिलों का जो सुकून। हंस के बोला आहटें दस्तक ये आवाज़े गजर, खुद तेरे ही दिल की धड़कन के सिवा कुछ भी नहीं। हंस के बोला आहटें दस्तक ये आवाज़े गजर, खुद तेरे ही दिल की धड़कन के सिवा कुछ भी नहीं। हमने पूछा और कुछ, उसने कहा कुछ भी नहीं। अब बह रही है जिंदगी और चांदनी है बेनकाब, बह रही है जिंदगी और चांदनी है बेनकाब, दर्द की लहरों में डूबा जा रहा है अब रबाब। हंस के बोला सोज जो इस साज की तारों में है, खुद तेरे दिल की कसक है और ये कुछ भी नहीं। हंस के बोला सोज जो इस साज की तारों में है, खुद तेरे दिल की कसक है और ये कुछ भी नहीं। हमने पूछा और कुछ, उसने कहा कुछ भी नहीं। क्यों लबे साहिल पे मौजों के परेशान लम्स से, यूं चमक उठते हैं रह रह कर ये जर्रे शम्स से। क्यों लबे साहिल पे मौजों के परेशान लम्स से, यूं चमक उठते हैं रह रह कर ये जर्रे शम्स से। हंस के बोला साहिलों पर जा बजा छिटके हुए, खुद तेरे ही दिल के शीशों के सिवा कुछ भी नहीं। हंस के बोला साहिलों पर जा बजा छिटके हुए, खुद तेरे ही दिल के शीशों के सिवा कुछ भी नहीं। हमने पूछा और कुछ, उसने कहा कुछ भी नहीं। और जिक्र क्यों माजी का है और फिक्र फरदा का है क्यों, बूद का और हस्त का तारीख का चर्चा है क्यों। हंस के बोला बहते पानी में लकीरें जो बनी, तेरे दिल का है वहम इसके सिवा कुछ भी नहीं। हंस के बोला बहते पानी में लकीरें जो बनी, तेरे दिल का है वहम इसके सिवा कुछ भी नहीं। हमने पूछा और कुछ, उसने कहा कुछ भी नहीं। आखिरी है अब थके जाते हैं सारे मंजर हाय खास व आम, अब थके जाते हैं सारे मंजर हाय खास व आम, अब रहा नाशाद भी न पहले जैसा खुश हराम। हंस के बोला आईना है जिंदगी इसका निज़ाम, तेरे दिल की है थकन इसके सिवा कुछ भी नहीं। हमने पूछा और कुछ, उसने कहा और मैं टीमों के नाम अनाउंस करती जाती हूँ और वो लोग आगे मेहरबानी करके स्टेज पर तशरीफ लाते हैं। सबसे पहले मैं मोहतरमा डॉक्टर ज़ोहरा हुसैनी साहिबा से दरख्वास्त करूँगी कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। उनकी टीम में है नुसरत सिद्दीकी, सरवर सैयद, सज्जाद सिद्दीकी, मोहतरम अब्दुल माजिद अंसारी और लुबना। दूसरी टीम के कायद हैं मोहतरम डॉक्टर सलीम कुरैशी, उनसे मैं दरख्वास्त करती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएँ। डॉक्टर रेगुलर कुरैशी, एजाज नदीम, उमा और निहत खान। हमारे आज के इस मुकाबले के 3 जज हैं और ये हैं मोहतरम विनोद भारद्वाज साहब, मोहतरम फरीद नकवी साहब और मोहतरमा मिसिस पंडित। इस ट्रॉफी में जीतने वाली टीम को खुर्शीद मलिक मेमोरियल ट्रॉफी दी जाएगी। खुर्शीद मलिक शेर व शायरी का बहुत अच्छा ज़ौक़ रखते थे और काफ़ी कम उम्री में वो इस जहान से रुखसत हो गए, तो उनकी याद में हम ये मुबाहिसा किया करते हैं
اور اس سلسلے میں بزم سخن نے خورشید ملک میموریل ٹرافی ڈونیٹ کی ہے۔ امی آپ نیچے بیٹھیں۔ مصرے کے آخری حرف سے مختلف نہیں ہونا چاہیے۔ جواباً اشعار پیش کرنے میں 1 منٹ سے یعنی 60 سیکنڈ سے زیادہ عرصہ نہیں لگنا چاہیے۔ تمام اشعار معیاری ہونے چاہیے اور دوران مقابلہ صرف ایک بار پڑھے جانے چاہیے۔ اشعار کی ادائیگی مناسب ہونی چاہیے۔ اشعار میں کوئی رد و بدل نہیں ہونا چاہیے۔ بیت بازی کا مقابلہ 45 منٹ جاری رہے گا اور اس مقررہ وقت کے خاتمے پر جس ٹیم نے اگر کم وقت میں مار کھائی ہوئی ہوگی تو وہ ٹیم کامیاب قرار دی جائے گی، یا اگر دونوں ٹیم نے مار نہیں کھائی ہے تو یہ جج صاحب فیصلہ کریں گے کہ کون سی ٹیم زیادہ کامیاب رہی۔ ٹرافی ٹیم کو ملے گی لیکن اس کے بعد بھی یہ ٹرافی بزم سخن کی ملکیت رہے گی، اور انفرادی انعامات ہم نے 5 رکھے ہیں۔ 3 انعامات جو سب سے زیادہ شیئر دے گا، دوسرا اس سے کم اور تیسرا اس سے کم، اور 2 انعامات اس بات پہ رکھے ہیں کہ کس نے کی ادائیگی سب سے بہتر رہی ہے اور کس نے سب سے زیادہ معیاری اشعار کہے۔ ترنم کی ٹرافی کون سی ہے؟ اور کیونکہ ہمیں مائک کی وجہ سے کچھ پرابلم ہو گئی ہے ساؤنڈ سسٹم میں، تو اگر آپ لوگوں میں سے جو بھی حضرات اگر قریب آ کے اگر نیچے بیٹھنے میں کوئی تکلیف نہیں سمجھتے ہیں، جو بھی چاہیں تو وہ آ کر بیٹھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیتیں گے آپ لوگ، جیتیں گے، یہی بات میں نے سبق سے بھی کہی ہے۔ ہاں بالکل بالکل بالکل۔ امی آپ فرمائیں کون سی یہ بات تو بتا کہ بیت بازی کے پروگرام کے اختتام پر ہم ریفریشمنٹ سرو کریں گے، اور ہمارے آج کے پروگرام کے پھر دوسری دور میں آپ لوگ موسیقی سے لطف اندوز ہوئیے۔ تو چپ کس طرح ہوگا؟ امی کہتے ہیں کہ کون سی ٹاس کرا جائے، ٹاس رجی صاحب ٹاس کیا جائے، کون سی ٹیم جیتے گی؟ بیت بازی شروع کرتا ہوں بفضل ہی کریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کیا ہوں اپنی ذات میں اور کیا نہیں ہوں میں، ایک راز ہوں کہ خود پہ بھی افشا نہیں ہوں میں۔ نگاہوں کو دل کو قرار کیسا، اور نشاط و غم میں کمی کہاں کی، وہ جب ملے ہیں تو ان سے ہر بار کی ہے الفت نئے سرے سے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ پکنے کا انداز خراب ہے کیونکہ آواز کو رکھ دیں گے۔ انداز بہت یہ عمارات و مقابر